الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ادعوني استجب لكم، مجھے ہی پکارو، میری ہی دہائی دو، مجھی سے التجا اور فریاد کرو، میں تمہاری التجا اور فریاد کو پہنچ جاؤں گا، تمہاری التجا اور فریاد کو سن لوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مقابلے میں صوفیوں کوفیوں نے مایا جال پھیلایا ہے، انسان پرستی کی دعوت دی ہے، اور پھر مردوں سے التجا اور فریاد کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا: التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ میرے سامنے اب ضیاء اللہ قادری کی کتاب ہے غوث سیرت غوث الثقلین، صفحہ نمبر 167 ہے۔ اس میں ہے کہ شیخ ابو عمرو اور شیخ ابو محمد عبد الحق سے مروی ہے کہ ہم غوث پاک کی خدمت میں حاضر تھے، اس وقت آپ نے اپنی کھڑائیں پہنی اور وضو فرمایا، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بلند آواز کرتے ہوئے ایک کھڑاؤں کو ہوا میں زور سے پھینک دیا، پھر اسی طرح دوسری کو بھی پھینک دیا، دونوں کھڑائیں ہماری نظر سے غائب ہو گئیں، مگر ہم سے کسی کو آپ سے واقعہ معلوم کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ 3 دن بعد ایک قافلہ آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے غوث اعظم کے حضور نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی اور کہا کہ جو کچھ نذرانہ دیں لے لو۔ اس قافلہ نے ہمیں اونی ریشمی کپڑے اور سونا وغیرہ اور آپ کی وہ دونوں کھڑائیں دی جن کو آپ نے ہوا میں پھینکا تھا۔ باہر آ کر ہم نے ان سے کھڑاؤں کے متعلق پوچھا کہ کہاں سے ملی، تو انہوں نے بیان کیا کہ 3 سفر کو جا رہے تھے کہ راستے میں عرب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ہمارے قافلہ کے بہت سے افراد کو قتل بھی کر ڈالا۔ اس وقت ہم نے کہا: شیخ عبد القادر ہماری دستگیری فرمائیں اور ہم بچ کر نکل جائیں تو اپنے مال میں سے آپ کی نظر پیش کریں گے۔ ابھی ہم یہ کہہ ہی رہے تھے کہ 2 بلند آوازیں سنائی دیں کہ سارا بیابان گونج اٹھا اور وہ ڈاکو بھی ہیبت زدہ رہ گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے جو ان ڈاکوؤں سے بھی مال چھین کر لے جائے گا۔ اتنے میں وہ ڈاکو ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہوا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ڈاکوؤں کے دونوں سرداروں کو مردہ پایا، کھڑاؤں بھی 2 اور سردار بھی 2، دونوں سرداروں کو مردہ پایا، اور ہر ایک کے پاس پانی سے تر ایک کھڑاؤں پڑی ہے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے کھڑاؤں ڈاکوؤں کے 2 سردار کے پاس، اور دونوں بھیگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ہمارا مال واپس کر دیا۔ اولیاء کی کرامتیں تو سنتے آئے تھے، اولیاء کے کھڑاؤں کی کرامت بھی سنتے جائیے۔ مردہ پرستی کا یہ سبب ہے۔ آج یہ الغوث یا غوث، غوث اعظم، دستگیر وغیرہ کے الفاظ جو دہراتے ہیں، اس کے پیچھے یہی جھوٹی فریبی عیاری مکاری پر مبنی کتابیں ہیں۔
سیرت غوث الثقلین. غوث الثقلین پھر اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے؟ مردہ فروشو ذرا تم ہی بتاؤ کہ جس نے آدم کی دعا سن لی، نوح کی دعا سن لی، ابراہیم کی دعا سن لی، ایوب کی دعا سن لی، زکریا کی دعا سن لی، موسیٰ کی دعا سن لی، عیسیٰ کی دعا سن لی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی، وہ کیا ایسے لوگوں کی دعا نہیں سنتا؟ یا مردہ فروشو، کیا وہ اللہ تمہاری التجاؤں کو نہیں سنتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے تمہیں کتنی بدگمانی ہے. مردوں سے تجھ کو امیدیں، مردوں سے تجھ کو امیدیں، رب کائنات سے نا امیدی. ہمیں بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہمیں بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافر اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی دہائی دیتا ہے اور تو اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی دہائی دیتا ہے. مومن ہمیشہ رب کی دہائی دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں تیغ و تفنگ کے درمیان اللہ کی دہائی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں. لیکن مردہ پرستوں، تم لوگوں نے اسلام کو بگاڑا ہے، توحید کی جگہ پہ شرک داخل کیا ہے اور لوگوں کے عقیدے کو برباد کیا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اب بھی موقع ہے، جو زندہ ہو توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، انابت کرو. اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہے.